اب اتنے بڑے اندھیرے اور ان میں اعلان کرنا ہے آپ نے روشنی کا، اور سینکڑوں سال ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ تشریف لے کر گئے ہوئے۔ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ توحید سے، عورتوں کے حقوق سے، غلاموں کے حقوق سے، بیٹیوں کی بات کی جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو یہ دیکھیے حکمت والے رب کا حکمت والا فرمان، اتنے سارے اندھیروں میں جو زمین آسمان کا پہلا رابطہ ہوتا ہے تو فرمائے اقرا، پڑھیے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ گویا پہلی وحی بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں، جتنی بھی بد عقیدگیاں ہیں، جتنی بھی بد اخلاقی ہے، اس سب کا علاج یہ ہے کہ بندہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ علم ہر روشنی کا، ہر اندھیرے کا علاج ہے۔ اس طرح کمرے میں لائٹ بند ہو تو بچھو بھی نکل آیا، چھپکلی بھی نکل آئی، سانپ کا بھی شک پڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ درندے ہوں کمرے میں، تو اب آپ ان کو کیسے ڈھونڈیں؟ ہاتھ سے چھوئیں گے؟ کیا کریں گے؟ ڈنڈا پکڑیں گے؟ حل کیا ہے؟ تو یہ سارے درندے کمرے میں اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کا حل یہ ہے کہ کمرے میں روشنی کی جائے۔ اور کچھ درندے تو ایسے ہوتے ہیں روشنی کرنے کی دیر ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، بلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ علم ایک ایسی روشنی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے درندے ویسے ہی چھپ جائیں گے۔ جب آپ صاحب علم ہو جائیں گے، آپ جب پڑھیں گے، جب مزاج تعلیم کا ہوگا، ہمارے ہاں ابھی تک تعلیم کا مزاج نہیں بنا، ہمارا پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، تربیت کا مزاج نہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں، میری طرح کے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ بھی بڑے مقاصد کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں بی ایڈ کر رہا ہوں، ایم کام کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں، ایف ایس سی کر رہا ہوں، بی ایس سی۔ کیا کرو گے؟ کہتا ہے نوکری کرنی ہے۔ اتنی ڈگریاں لے کے تم پھر بھی نوکری بننا چاہتے ہو؟ او خدا کے بندے، علم تو آدمی کو بادشاہ بناتا ہے، اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ نوکری کرنا منع نہیں، لیکن آپ اپنے علم کے عوض نوکری، علم کے عوض نوکری۔ حضرت مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے اور فرماتے، مسجد اور مدرسے میں نائب بن کے رہنا نبی پاک کے، نائب، تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا۔ جب تک تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ نہیں نہ ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو اپنے اعزاز کو سمجھ، تو پڑھا لکھا ہے، تو عالم ہے، تو کیسے جھک گیا کسی دنیا دار کے سامنے؟ تو کیسے پایا گیا کسی مالدار کے دروازے پر؟ تیرے جملوں میں کیسے کمی آئی اور تو نے کیسے ٹوٹی بات کر دی؟ اور تو نے یہ کس طرح، ہمارے ہاں بعض میری طرح کے، میں بھی الحمدللہ بات کرتا رہتا ہوں، آئمہ کی خدمت کرنی چاہیے، علماء، لیکن بعض دوست اس طرح بات کرتے ہیں اس میں کمزوری چھلکتی ہے۔ آپ کمزور نہ بنیں۔ لوگوں کو تو چھوٹی موٹی ممبریاں ملی ہوتی ہیں، آپ کو تو اللہ نے ممبر رسول عطا فرمایا۔ آپ اپنا اعزاز دیکھیں۔ یہ جو ٹیچر ہے کالج میں، ادارے میں، اسکول میں، مدرسے میں، یہ سمجھے اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تنخواہ تھوڑی بہت ہونے پر اس کا مزاج اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا منصب سمجھنا چاہیے۔ میں نے کل سارا دن ہاسپٹل میں گزارا ہے، رات کو مجھے پتہ چلا کہ کچھ اور بھی یہاں ہمارے مہمان علماء نے آنا تھا تو نہیں آ رہے۔ مجھے اصرار کیا سب نے کہ آپ چھٹی کریں، ابھی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار میرا بھی ایک منصب ہے، اس کا بھی ایک تقاضا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے
اور پھر یہ ہے کہ میزبان کس کس کو جواب دے گا؟ کچھ تو کہنا ہے تو سدیا ہی نہیں سی ایویں نہ لکھیا سی، اور آپ نے ہمیں جب بندے جمع کرنے کے لیے فلاں فلاں کا ذکر کر لیتے ہو۔ میری آپ بات کو سمجھیے گا، اپنے اپنے منصب کے تقاضوں کا ہم لحاظ کریں، ہم چیزوں کا خیال کریں۔ عالم علم کس لیے سیکھیں؟ اپنے دل کی روشنی کے لیے۔ میرے ایک طالب علم نے مدرسے کے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ جمعہ پڑھاتے ہیں، خطیب ہے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی کتاب بتائیں، مطالعہ کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا پتر، لوگوں کے سنانے کے لیے اگر پڑھنا ہے تو علم نہیں آنا، یہ تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ کچھ دیر پڑھوں گا اور جمعے میں باز کروں گا، تو یہ نہیں آئے گا۔ آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اور آپ پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ ایک دانشور نے کہا تھا کہ میرے گھر میں تو جس کاغذ میں ہلدی آتی تھی نا، میں اسے بھی پڑھا کرتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، میں غور کرتا تھا۔ مطالعہ تو مطالعہ ہے، آپ پڑھیں، اور علم تربیت کے لیے حاصل کریں، بحث کے لیے حاصل نہیں کریں۔ یہاں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، جا کے اپنے محلے کے امام سے لڑیں گے، وہاں تو مولانا یہ کہہ رہے تھے اور آپ یہ کہتے ہیں، بلکہ وہاں سے کئی دفعہ اپنے علاقے سے آ کے پوری بات نہیں بتائیں گے، کسی مفتی سے فتویٰ لے جائیں گے اور جا کر امام کو پریشان کریں گے۔ آپ نے تو روح مسئلہ وہاں بیان ہی نہیں کی، اور جس عالم سے پوچھا اس نے تو جو سوال تھا اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الجھاؤ کے لیے چیزوں کو لیتے ہیں، الجھاؤ نہیں زندگی میں پیدا کریں۔ دین کو سیکھیں آپ، اور آپ ایک ذوق بنائیں کہ میں نے اپنی تربیت کے لیے سیکھنا ہے۔ آپ کو لطف آئے گا پڑھنے پڑھانے کا، آپ خود بخود اس میں لطف لینے لگیں گے، مزہ لینے لگیں گے، اور یہ چیز بور نہیں کرے گی۔ جتنے بھی میرے دوست سننے والے بیٹھے ہیں، یہ جمعے والے دن ایک ڈائری بنائیں، اس پہ لکھیں آج مولانا نے کیا بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا نا، یہ نوجوان غور کرو یار، کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا نا، جو میرے کریم فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا، میں اسے لکھتا تھا۔ کتنا کچھ سونا کام ہے حضور کی باتوں کو لکھنا، لیکن اس میں ذائقہ پیدا کرنا ہے، خشک نہیں، اس میں ذائقہ۔ کسی جگہ سرکار نے فرمایا نہیں کہ جب میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرنا، امامہ باندھنا، خوشبو لگانا، حضور نے حکم نہیں دیا۔ لیکن امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے، پھر خوشبو لگاتے۔ کام جو کرنا ہے تو ذرا اس میں ذائقہ آ جائے نا تو وہ مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ آپ کا اپنا کام ہی آپ کو ذائقہ دے گا، اسی میں کیف آ جائے گا، اسی میں وجد آ جائے گا، اسی میں سرور ہو جائے گا، اسی میں لذت آ جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوتی تو کوئی شخص آتا تو امام صاحب پوچھتے کہ اسے پوچھو، فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ حضور کی کوئی حدیث سننا ہے۔ یہ دیوانگی نہیں، یہ شعوری عشق ہے۔ یہ مست لوگ نہیں تھے، انہوں نے نا اپنا ذائقہ ہی رسول پاک کا دین بنا لیا۔ پیر کا بتایا ہوا وظیفہ بڑی بات ہے، تو کیا حضور کی حدیث کے اندر لذت اور کیف کئی ساری دنیا سے بڑھ کے نہیں ملتا؟ لیکن آپ اس چیز کو اس ذائقے سے لیں تو صحیح۔ ہم نے تو اپنے اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے، حدیثیں ساری یاد کرا لی ہیں لوگوں کو۔ بیٹھ جائیں آپ، تشریف رکھیں، تھک جائیں گے۔ کیا ہم نے ساری احادیث اور قرآن مجید یاد کرا لیا جو ہم ادھر چلے گئے؟ میرے عزیز، اس کی لذت لیں، اس کا ذائقہ لیں، اس کا مزہ۔ ابھی آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے کہ مدینہ شریف سے ایک بندہ چل کے دمشق کی جامع مسجد آ گیا۔ یہ تو جب کوئی چلے گا نا کہ میں حضور کی حدیث سننے جا رہا ہوں تو یہ پھر اس کا ذوق بتائے گا کہ کدھر جا رہا ہے۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو تے اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑے چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ شعوری لوگ ہیں، تازہ دم لوگ ہیں۔ سنیں جی، امام مالک سے بندے نے آ کے دروازے، پوچھو اس سے مسئلہ پوچھنا ہے، حضور کا فرمان۔
تو کہتا جی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب فتویٰ لکھ دیتے. گھر وہ کہتا نا حدیث پاک میں نے سننی ہے. میرے جیسا تو مولوی کہتا ہے نا بندے چونکہ تھوڑے آئے سن لہذا میں تقریر نہیں تگڑی تیار کی تھی. بندے ہی اینڈ تے ہوندے نے. یہ امام مالک کا تو لطف دیکھو نا, انہوں نے تو لطف دیکھنا ہے نا. آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. میرا ویسے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ حضور سے جب کسی اکیلے بندے نے آ کے دین پوچھا حضور نے بتایا کہ نہیں, تو آپ کے سامنے شروع میں 5 بندے آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھول کے بتاتے؟ پورے 5 بیٹھے ہیں. یہ اپنے لیے اپنے جیسے لوگوں کے لیے بات کر رہا, علماء کے لیے نہیں کر رہا. او بھائی امام مالک سے کہا میں نے حدیث سننی. یہ اپنا لطف ہوتا ہے, آپ اپنا لطف تو قائم رکھیں. کیوں کہا گیا مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے؟ آپ کا ذائقہ کسی چیز میں جب لگ جاتا ہے تو وہ مزہ آپ نے خود دوبالا رکھنا ہے. آپ تھکی تھکی باتیں کریں گے تھک جائیں گے. حضرت امام مالک سے کہا حضور حدیث سننی ہے, تو امام صاحب نے کہا اس کو بٹھاؤ ممبر کے سامنے. پھر امام صاحب نے غسل کیا, پھر جبہ پہنا, پھر امامہ باندھا, پھر خوشبو لگائی, پھر ہاتھ میں عصا پکڑا. یہ کیا ہونے لگا ہے؟ میں اپنے کریم کی بات کرنے لگا, میں حضور کا ذکر پاک کرنے لگا ہوں, حدیث پاک بیان. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سرور کائنات علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتا تھا, اور میں جو حضور سے سنتا, یہ آپ لکھ کے تو دیکھیں اس میں کوئی ذائقہ ہے. میں جو حضور بیان کرتے میں لکھتا, میں نوٹ بناتا. ایک دن ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یار حضور کبھی جمال میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں, ہر بات لکھتے ہو, ہر بات ہی لکھتے ہو, ہر بات نوٹ کرتے جاتے ہو. کہتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا, پر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. اتنے بھرے مجمع میں محبوب دیکھ لیا کرتے کون کس طرح آتا ہے, کس طرح بیٹھتا ہے, کس طرح کس رنگ میں اس کا طرز ہے آنے جانے کا. کریم محبوب علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا عبداللہ آپ لکھا کرتے تھے چھوڑ کیوں دیا؟ گویا کریم کو پتہ ہے. حضور کو, ادھر دیکھو میری طرف, جن کا عقیدہ ہے نا کہ حضور کو پتہ ہے اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. وہ اپنی تنہائیاں بھی پاک کریں, انہیں تو زیادہ باحیا ہونا چاہیے, اس لیے کہ تیرا عقیدہ ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. پھر تیری شرم تو تنہائی میں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے, پھر تیرا خیال مضبوط ہونا چاہیے. تیری تو سوچوں پہ بھی تو تنہائی میں غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کیسے تیرا تو عقیدہ ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تیرا تقویٰ تو مضبوط, تیرے لہجوں پر, لفظوں پر, سوچوں پر حضور کی سنت کا پیرا ہونا چاہیے. تو تیرا عقیدہ ہے کہ وہ تجھے دیکھتے ہیں. کون کہتا ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں, وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو حضرت عبداللہ حضور کو پتہ تھا یہ کس طرح آتے ہیں کیا کرتے ہیں. کریم نے بلا کے پھر میں لکھتے تھے چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ محبوب کبھی جلال فرماتے ہیں, کسی وقت کوئی حدود شرع کو پامال کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس پر جلال بھی کرتے ہیں, کبھی حضور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں, تو ہر بات لکھتا ہے. تو نبی کریم نے 3 دفعہ فرمایا لکھا کر, لکھا کر, لکھا کر. فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں کسی حال میں بھی ہوں میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. آپ مزاج بنائیں تعلیم و تعلم کا. اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے, کہا ہے اللہ مجھے اس علم سے بچانا جو علم تو ہو پر نفع نہ دے, علم تو ہو پر باتیں بڑی آتی ہوں پر نماز کے ٹائم چھپتا ہو, باتوں کا بڑا پتہ ہو پر درود پاک 500 بھی نہ پڑھ سکتا ہو, بن ٹھن کے بیٹھنے کا پورا پتہ ہو, لیکن حضور کی بارگاہ میں درود شریف کے لیے یہ 3 منٹ تنہا نہ بیٹھ سکے. میں ایک محفل میں تھا تو ایک
بچہ آ گیا, کہنے لگا کہ مجھے بھی تھوڑی اجازت لے دیں, 10 منٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. میں کہ پتر جی تے اوتھے لوانی ہے تے کلیاں بھی نعت پڑھیں گا تے لگ جائے گی, تو باقی اگر مقاصد اور ہیں تو پھر چلو میں سفارش کر دیتا ہوں. اگر وہاں لگوانی ہے نا, وہاں, تو پھر تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے گا تیری حاضری. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آپ سے اپیل کروں گا درد سے, اگر آپ بات مانیں گے تو میرے گناہ معاف ہوں گے. اکیلے میں نعت پڑھا کرو, اپنی گاڑی میں نعت سنا کرو. رات جب کوئی نہ ہو تو پھر کہا کرو, پڑھ سنا کرو کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جب اکیلے ہو نا, اکیلے, تو پھر وہ منظر یاد کیا کرو جب وہ بٹھاتے ہیں نا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کو لانے کے لیے. تو اس منظر پہ فاضل بریلوی نے کہا تھا اب سواریاں سج گئیں, اب عمرے ہو گئے, حج ہو گئے, اب سوئے مدینہ روانگی ہے. تو یہ ایک تخیل ہے, ذرا اس پر غور کرنا کہ اچانک کسی بندے نے بیچ میں سے بول کے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو, اب ذرا کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آؤ اب تمہیں حضور کا گنبد خضرا دکھائیں. آؤ یہ ذوق دیکھو, اور پھر اس کی کیفیت دیکھو, اور اس پر جو وارد پھر آپ کی کیفیات ہیں ان کو ملاحظہ کرو. میرے عزیز, آپ علم حاصل کریں پر وہ ایسا نہ ہو جس میں نفع نہ ہو, لفظوں کا گورکھ دھندا نہ ہو, صرف جملوں کو مرتب کرنے کا طریقہ نہ ہو. آپ کا علم نافع ہو, آپ اس پر عمل کریں, آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. زندگی میں کسی سے آپ کی کبھی لڑائی ہو جائے نا اور سامنے والا ان پڑھ ہو, تو انتہائی کمزور آدمی بھی بیچ میں سے اٹھ کے کہتا ہے یار تو پڑھا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایتھے نہیں آندے, ایسے ایسے تو کرو ہلکا ہلکا. کہتے ہیں یار تے, کیوں کہتے ہیں؟ کہ پڑھے لکھے لوگوں سے لوگوں کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے لوگوں کی امیدیں, بھئی تو پڑھا لکھا ہے کیوں لڑ رہا ہے, مانا کیا ہے؟ پڑھے لکھے میں تو ظرف زیادہ ہوتا ہے, پڑھے لکھے میں تو حوصلہ زیادہ ہوتا ہے, بردباری زیادہ ہوتی ہے. یہ عام آدمی کا تجزیہ. وہ تو سیاحوں پہ آنا ہو کے کر رہے, وہ انہوں چھڈو حضرت صاحب, تسی تے سیانے بندے ہو. یہ سمجھیں آپ, جب لوگ کسی کو صاحب علم سمجھتے ہیں تو اسے لوگ پھر ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں. لوگ اس پر ڈیوٹیاں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا اے گروہ علماء, اگر تم نے نفل چھوڑے تو قوم سنتیں چھوڑے گی, اور اگر تم نے سنت کا ترک کیا تو لوگ واجبات چھوڑیں گے. دیکھو نا, بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے عصر سے پہلے جو بندہ 4 رکھتے پڑے اسے نبی پاک نے دعا دی ہے. آپ بات کو سمجھیں نا, کس لیے علم سیکھا ہے؟ ہمارے استاد تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جی تہجد میں اٹھتے تھے اور میں عالم تھا. تو ایک دن مجھے فجر کی نماز میں مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو مجھے کہنے لگے حافظ سیال بھی سہری لے نہیں سس اٹھنا تے پڑھیا کا دلی صحیح, اے ان پڑھ ہو کے سویرے. میرے جیسے مولوی تو ویسے ہی حدیث یاد کر لیتے ہیں نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عابد عبادت کرتا رہے اور عالم عشاء سے فجر تک سوتا بھی رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے. او بھائی یہ تو حدیث بالکل ٹھیک ہے, پہلے تو بتا تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو عالم, پہلے یہ بتا, اور پھر یہ بتا اگر تو کہے میں سمجھتا بھی ہوں تو یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا, غوث اعظم جیلانی کو بھی آتی تھی, اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, لیکن ان کے تو مسلح آباد رہے, ہمیشہ آباد رہے. تو علم وہ جو نفع بخش ہو, اس میں فائدہ ہو. ہمارے استاد صاحب جب کچھ طلباء فارغ ہوتے تو ان میں جو قابل ہوتے ان کی ذمہ داری مفتی صاحب جانتے ہیں کہ جو ذرا قابل طلباء ان کو تدریس پہ لگایا جاتا ہے, اسباق دیے جاتے ہیں. تو کچھ طالب علموں کو اسباق آپ نے عطا کیے تو ساتھ فرمانے لگے بیٹا کسی طالب علم کی ضد نہیں پیدا کرنی,
تو ایک دوست نے سوال کیا طالب علم کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمانے لگے کسی وقت کوئی طالب علم غلطی کی، آپ نے سزا دی، پھر اس نے کمیٹی کو بتایا، پھر گھر بتایا، آپ کی شکایت لگائی، آپ کو تکلیف ہوئی، بعض اوقات بندہ دل میں ضد پیدا کر لیتا ہے، تو فرمانے لگے اسے نادان ہی سمجھنا، اسے بچہ ہی سمجھنا بیٹا تھا بھول گیا ہے، سمجھنا اس نے غلطی کر لی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ضد ہو اور اس کا مستقبل سارا خراب ہو جائے۔ یہ صاحبان علم کی ذمہ داریاں ہیں، اور میں اور آپ ہر جدید چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ واٹس اپ کرنے ہم نے سیکھ لیے، اسٹیٹس لگانے ہم نے سیکھ لیے، فوٹو چڑھانی ہم نے سیکھ لی، لائکس کومنٹس دیکھنے ہم نے سیکھ لیے، سب پتہ ہے ہمیں۔ میرے بھائی قرآن پڑھنا کب سیکھنا ہے؟ وضو غسل نماز کے مسائل کب سیکھنے؟ باقی سب پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے بڑی ویڈیوز دیکھ لی، ہمیں پتہ چل گیا فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ قبر حشر کو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ دیکھا ہے؟ اپنے آپ سے دھوکہ نہ کرو۔ اگر بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑ کے نہیں جایا کرتی۔ آپ کہتے رہیں میں ٹھیک ہوں، میں تندرست ہوں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت آئے گی نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ مرنا نہیں۔ ملک میں بہت افراتفری بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں جگہ خودکشی ہو گئی، معاذ اللہ۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو عقیدہ توحید و رسالت سمجھائیں تو صحیح، انہیں عقیدہ آخرت سمجھائیں تو صحیح، انہیں کہیں کہ قبر دوزخ کا گڑھا ضرور ہے پر فاسق فاجر کے لیے۔ مومن کی قبر کا حال انہیں بتاؤ، انہیں دین پڑھاؤ، انہیں بتاؤ کہ مومن کی قبر نہیں ہوگی، باغ ہوگا، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، مرنے کے بعد جس کو باغ میں جانا ہے وہ ڈرے گا باغ میں جانے سے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ خوف آتا ہے اسے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، اور پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فرشتے میں مرا تو میرا کفن، پس مردن بعد مرنے کے فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ سنیں جی، میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے۔ میری بات پر غور فرمائیے گا۔ ایک تو مزاج علم کا، اور علم نفع والا، تربیت والا، اور آخری گزارش یہ ہے، میں کچھ زیادہ باتیں کرتا آپ سے، لیکن آپ میری طبیعت پر بوجھ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک میری گزارش آپ سے اور ہے، علم کو سپورٹ کریں، علم کی تائید کریں، حوصلہ افزائی کریں طالب علموں کی۔ آپ اکیلے میں بچہ آپ سے ملے تو اسے تھپکی دیں کہ پتر بڑی بات ہے تو پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں نا جی، بچہ ابھی میٹرک پورا کرتا نہیں تو سارے اسے کو چھڑ پڑھ کے کی کرنا ہے، کڑا نوکری لبن رہی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پڑھ لکھ کے کوئی بندہ کھیتی باڑی بھی کرے گا تو دوسروں سے سیانی کرے گا، جدید تقاضوں کے مطابق کرے گا۔ کوئی منع نہیں ہے کہ پڑھا لکھا آدمی کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی جدید تقاضے سمجھے گا، اسے پتہ ہوگا کس وقت پر بیج ڈالنا ہے، کس وقت پر کھاد ڈالنی ہے، اور دنیا کس طرح اب اس کو لے کے جا رہی۔ آپ نے علم کو مربوط نہ کریں فقط نوکریوں کے ساتھ۔ ہر آدمی، ہر شخص اپنی بساط کو، وہ جس عمر میں بھی ہے اس عمر میں وہ پڑھے۔ صحابہ جو بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے، کتاب و سنت سیکھا نہیں انہوں نے؟ کتنے ہمارے اکابرین اسلاف ہیں جنہوں نے بڑی عمروں میں سیکھا ہے۔ تو شعوری طور پر آپ طلباء کو سپورٹ کریں، ان کو تھپکی دیں۔ جب ہم اپنے مزاج میں گھٹن لاتے ہیں نا جی، اس سے خرابی ہوتی ہے۔ حافظ بن رہے ہیں پتر، پھر تو کی کریں گا بڑا ہو کے؟ عالم بن رہے ہیں، پھر بڑا ہو کے کی کریں گا؟ او بھائی تو بننے تو دے، تو بننے تو دے۔ جو محبوب کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ تو آپ اب تو
یونیورسٹیز میں، کالجز میں سب سے زیادہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے بچے مدارس کے ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑی جلدی آگے نکل جائیں گے. باقی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کمزور ہیں؟ بس ان کو دبائے نہیں. ہم تھوڑا نا دبا کے رکھتے ہیں. او پترو تو مدرسے کا بچہ ہے تو کرکٹ پہ کھیلنا ہے، یہ نہیں کھیل سکتا، اس کو منع ہے. یہ بچہ کھیلے بھی نہ. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ مجھے ایک دن ایک دوست نے کہا تو وہ 4-5 مدرسے دے بچے نا جی اتنے برگر کھا رہے سن. تو میں کیا تو کدی کھادا ہے؟ کہتے میں بھی کھادا ہے. تو میں کہ جیڑی چاہے تینوں جائز ہے انہاں بچیاں نو کیوں نہ جائز ہے؟ میں تو اپنے مدرسے میں کہا کرتا ہوں ان کو دیا کرو 15 دن کے بعد برگر اور پیزے کا موقع. دبائے نہیں. آپ جب کسی کو گھٹن میں لاتے ہیں تو بغاوت پیدا ہوتی ہے. کاٹے نہیں آپ سوسائٹی میں، معاشرے میں. علامہ صاحب آپ سیر کرنے چلے گئے تو علامہ صاحب نہیں سیر کرنے جا سکتے. کوئی ٹھنڈا علاقہ کبھی ان کے لیے منع ہے؟ کس جگہ لکھا ہے کہ یہ نہیں جا سکتے؟ کچی باتیں کرتے ہیں آپ. باقی سوسائٹی میں ہر شخص کو ہر طرح کے معاملات کی اجازت ہے. کوئی کام غیر شرعی ہو تو آپ اس پر بات کریں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لہذا مہربانی فرمائیں، حوصلہ افزائی کریں، تائید کریں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہو کسی کھیل میں، نماز جاتی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بہرحال وہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی یہ لطف ہمارے بچوں کو نا سکے جمع کرنے کا شوق ہو جاتا تھا. بعض لوگوں کو سیاحت کا شوق ہو، اس کے لیے پیسے نہیں جمع کرتے بندہ. ماں باپ کو مناتا نہیں. اگر اندر پانی لوڑ نہیں ہرا نو راہ بنا دی، جذبہ آ جائے تو پھر جذبہ کبھی پوچھتا ہے میں نے کدھر جانا ہے؟ سیلاب نے کبھی رستہ پوچھا ہے؟ وہ آتا ہے تو آ جاتا ہے. اگر شوق ہو نبی پاک کی حدیث یاد کرنے کا، اگر دل میں وہ ذوق ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کے چہروں کو چمکتا رکھنا، ان کے چہروں کو چمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتے ہیں پھر آگے سناتے ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا. یہ ہیں ہمارے صوفیاء، یہ ہیں جن لوگوں کے عرس منانے چاہیے. میں پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے بیٹا تیرے اندر جذبہ زیادہ ہے اور یہاں میں تجھے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، تو بغداد شریف امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جائے. آج کل تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ باقی مدرسوں کا زیادہ حساب رکھا ہوتا ہے. وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے. پڑھنا نہیں نہ ہوتا، وقت ضائع کرتے. شاہ بقی الدین کہتے میں امیر گھر کا بچہ تھا لیکن شوق لگ گیا کس بات کا کہ حضور کی حدیث سیکھنے کی. میں نے اپنے نبی کی باتیں یاد کر لی ہیں. شاعروں کے شعر کتنے یاد کرتے ہو، اقوال اتنے یاد کرتے ہو، کہاوتیں اتنی یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات کیوں نہیں یاد کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے لو لگ گئی، اب میں بغداد کے رستے پہ چلا، دریا میں بیٹھا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے پہ جا لگا میں بڑی مشکل سے، مہینہ بھر پتے کھائے، پر جذبہ یہ تھا واپس نہیں جانا، جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مجھے حضور کی حدیثوں کا فیض ملے گا. فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزری، اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا. وہی پرانے کپڑے، پھٹا پھٹا لباس، مہینے بھر کی تکلیف. اب جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا. بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کر دیا. امام صاحب تو قید میں ہیں، ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا، وہ نظر بند ہے. جذبہ تھا حضور کی حدیث سیکھنے کا. اے کاش یہ جذبہ کبھی لگ جائے. میری ملت کا جوان کہے نہیں رات میں ایک حدیث یاد کر، نہیں میں نے ایک روایت ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرنی ہے، میں اپنے سینے کو بھروں گا کتاب و سنت سے. فرماتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر فوج گھومتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کوئی مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بھی نہیں بتاتا. فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ میں کتنی دور سے آیا، کوئی مہربانی کر، میں دنیا کے مال کا سوال ہی نہیں، حضور کی حدیث کی خیرات چاہتا ہوں. امام صاحب کا گھر بتا دے. وہ کہنے لگا بڑا سخت پیرا ہے، میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا چل آنکھ کا ہی کر دے. کہتے وہ مجھے ان کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہنے لگا وہ گھر ہے. آنکھ کے اشارے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں
اس گھر گیا, اس گھر کو میں دیکھ آیا. اب میں نے سوچا میں نے امام صاحب تک پہنچنا کیسے ہے, چونکہ باہر تو پولیس کھڑی ہے. یہ شوق اگر کبھی لگ جائے تو پھر صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا تھا یا تابعی تھے, انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے, پر بندہ دمشق میں ہے, تو وہ مدینے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف حضور کی ایک حدیث سیکھنے آ گئے. یہاں تو ہر جمعے مفت سنائی جاتی ہے نا, اور خطیب صاحب کہتے ہیں بس ٹائم پہ آ جایا کرو, لیکن وقت نہیں, گنجائش نہیں. دوستو یہ ذوق علمی بالخصوص ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے سوچا اب کیسے جاؤں امام صاحب کے گھر قربان جاؤں. کہتے ہیں پہلے سوچا سبزی والا بن جاتا ہوں, پھل بیچتا ہوں, چلو میں آواز دوں گا شاید امام صاحب سبزی خریدنے باہر آئے. پھر میں نے سوچا سبزی خریدنے کوئی آتا ہے, کوئی نہیں بھی تو آتا نا, میں امیر باپ کا بیٹا. پھر میں نے سوچا کہ میں نے صفائی والا بن جاتا ہوں, شاید وہ باہر آئے. پھر سوچا صفائی والے کو دیکھنے بھی سارے نہیں آتے, آخر کیسے پہنچوں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے. کہتے میں نے طے کیا, میں نے سر سے ٹوپی اتار لی, کپڑے پھاڑ لیے, گلے میں میں نے مانگنے والا کاسا ڈال دیا. تینوں لب دیاں سی آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے نکخ گلیاں دے, سانو آخ دے لوگ شدائی, اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے تاج گدائی, او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی. فرماتے میرے مانگنے والا کاسا, اور میں دروازے بھی اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ. کہتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا, اور میں نے رو کے صدا کی, اندر جذبہ تھا, اندر جذبہ تھا, رو کے صدا کی. میں نے کہا کچھ لینے آیا ہوں. یوں دروازہ کھلا, اور جب امام صاحب نے 1 دینار دینے کے لیے میرے پیالے پہ کاسے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم لیا. میں نے کہا قربان جاؤں, میں 1 دینار کے لیے نہیں آیا, رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا. کہتے ہیں امام صاحب نے نا یوں اٹھا کے نظر دیکھی, اس طرح بھی کوئی لیتا ہے. آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو لینا بھی آتا ہے, کچھ لوگوں میں جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں, کچھ نہ ارادہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں, پروگرام بناتے ہی رہ جاتے ہیں, کچھ لے جاتے ہیں, کچھ اور چکر میں پڑے رہتے ہیں, اور کچھ حاصل کر جاتے ہیں. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا, فرمایا ہاں حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر سے پہنچا ہوں. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے ہیں حضور مہربانی ہو جائے. کہتے ہیں میں روز فقیر بن کے جاتا, امام صاحب 3 حدیثیں سناتے ہیں, میں ساری. او دوستو, او ادھر آؤ یار, تم کہتے ہو فلاں انگریز کا اسکول کی دیوار پر فلاں دانشور کی بات لکھ دیں, کائنات کی حکمتیں ساری میرے رسول پاک کی قدموں کی دھول پہ قربان. آؤ نبی پاک کی حدیث سیکھو, قرآن مجید کی آیات سیکھو, کتاب و سنت کے علوم لو, ایک ایک کر کے اپنا دین سیکھنا شروع کرو, اور اوپر ذوق پیدا کرو. تھوڑی فیس بک تھوڑی چلا لو, تھوڑے دن گپ شپ کم کر لو, سیاحتیں چھوڑ لو. یہ کتاب و سنت ہے, اس کے قریب آؤ, یہ پڑھتے پڑھتے سینہ روشن ہو جاتا ہے. اسے لیتے لیتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں میں کتنا عرصہ فقیر بن کے جاتا رہا, پھر حالات بدل گئے. حالات بدل جایا کرتے ہیں, حالات بدل جایا کرتے ہیں. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. فرماتے میں امام صاحب حالات بدل گئے, امام صاحب کا مدرسہ کھل گیا, بلکہ جو نیا بادشاہ آیا اس نے بڑا بنا کے دیا. اب جب امام صاحب بیٹھ گئے مسند پہ تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے. فرماتے جب پہلے دن میں مدرسے میں گیا تو باقی شاگرد بیٹھے تھے, مجھے دیکھ کے امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے بڑی دنیا نے پڑھا ہے پر جو تو نے پڑھا ہے. ایک تو اپنے اندر وہ ذوق علم کا, اور دوسری بات مومن کہتے ہی باعمل کو ہے. گورکھ دھندا نہ کرو, لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرو. ہر بندہ سیانا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے عمل کون کرے گا. ہم
اگر کبھی کو بات سنتے سیکھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ دو بندے ملیں گے تو انہیں سنا دوں گا، دوسروں کو نصیحت کروں گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا سارا دین عمل کے لیے آیا، عمل کے لیے۔ جب تک انسان عمل نہیں کرتا وہ دو کشتیوں کا مسافر ہے۔ جب تک وہ نرا عالم ہوتا ہے اور عامل نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ وہ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں پیسے لینے آئے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تشریف رکھے، مہربانی کرے، کچھ تقریرا مفت بھی سن کے دیکھا کرو کہ نہیں ہوتی، اللہ آپ کو سلام۔ آپ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر میرے دل میں پھر بھی یہی خیال ہو، اتنی محبت، اتنا پیار، میں بتا نہیں سکتا صبح سے مجھے ان علاقوں سے فون کتنے گئے ہیں کہ یہ صرف ملنا ہی ہے۔ تو جس سے اتنا پیار کیا جائے وہ پھر 20-40 ہزار کا لالچ پیدا کرے تو اس سے زیادہ کمینہ بھی کوئی نہیں۔ جس سے اتنا پیار کیا جائے لوگ راہیں بچھائیں، سانو تخت ہزارے ریلوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سانو کی لگے کسے اور دے نال، اور کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ آپ توجہ کریں اگر میری بات کو سمجھیں گے، دین عمل کے لیے، عمل کے لیے، دین کردار بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کے لہجوں میں حسن آ جاتا ہے، تواضع آ جاتا ہے، ان کی زندگیاں پہ الجھاؤ والی نہیں رہتی، وہ سارا دن سیاسی پیچ و تاب کا شکار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل الجھنے بھی لگے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کے لہجوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ لوگ ایک اور رخ اختیار کر جاتے ہیں، زندگی عمل والی ہو جاتی ہے اپنے کردار میں۔ دیکھو آپ بڑی تعریفیں کریں جا کے اپنے پیر صاحب کی گھر، اپنے استاد صاحب کی، لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے نا تو آپ سے کہے گی اے سکھایا تیرے پیر صاحب۔ آپ جو جا کے کہیں اپنے کلیگ سے دفتر میں کہ میں فلاں محفل سے ہو کے آیا ہوں، لیکن 2 منٹ کے بعد وہ دیکھے کہ آپ تو کام چوری کر رہے ہیں، تو کہے گا اے سکھایا سی راتی مولوی صاحب نے عمل۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتائیں، تو فرمانے لگے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ دین تو عمل کے لیے ہے، کردار میں تبدیلی کے لیے۔ کہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی نا، نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ آج جو بڑے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا، ان کے ملازموں سے پوچھ کے دیکھو حال کیا ہے۔ جس کا بچہ رات کو 4000 کا برگر پیزا کھاتا ہے، اس کا ملازم کبھی 5000 ایڈوانس مانگ لے تو وہ نصیحتیں کرتا ہے کہ اپنے خرچے کم کرو، بھائی تیرے تو کم ہوئے نہیں، یہ خرچے کم کرے۔ وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جب مہنگائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ذرا مشکل فیصلہ کرنے لگے، آپ کے لیے تو نہیں نا مشکل، آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے، وہ تو مشکل ان غریبوں کے لیے ہے، پر شکوہ آپ سے بھی ہے۔ آپ نے بھی کبھی الیکشن کے موقع پر پوچھا نہیں کہ مجھے ہمیں بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ ان سے پوچھو نا کہ یہ بھی تم نے کبھی نعرہ لگایا ہے، اس کا بھی تمہیں پتا ہے؟ کبھی ان سے پوچھو، ان سے کہو تم تو الیکشن جہاں لڑتے ہو رہائش جا کے لاہور میں کرتے ہو، ان سے پوچھو الیکشن جہاں ہوتا ہے رہائش تمہاری اسلام آباد میں ہوتی، آؤ نا انہی سڑکوں پہ کرو تم بھی انہی بسوں میں سفر، تو پتہ چلے کہ جب بچے کی فیس کا دن آتا ہے تو پھر ابا رات کو کرتا کیا ہے۔ انہیں کہو آؤ کسی سرکاری ہسپتال کے باہر آ کے بیٹھو تھوڑی دیر اور پوچھو حالات کیا ہے۔ آؤ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں میت لینے سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، کہتے ہیں پہلے بل جمع کرا دو اس کے بعد تمہیں فارغ کر دیا جائے۔ تمہیں کیا خبر ہو، محلوں میں پلنے والے کوئی خبر رکھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ تھوڑی سی ہمیں خود بھی اپنی شعوری بلندی، اخلاقی طور پر جو قوم مضبوط ہو جاتی ہے نا وہ معاشی طور پر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ریڑھی والا بھی بددیانتی کرے
اور مزدور بھی سگریٹ پیتے 20 منٹ لگا دے اور چائے پینے جائے چائے کے اوپر یہ 1 گھنٹہ لگائے تو پھر وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے عزیز، دین عمل کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے۔ تقریریں ہوتی ہیں، حضرت صاحب آؤ جی خطاب کرو، تو میں تو اب ویسے بھی 25-30 منٹ تقریر کرنے والا مولوی ہوں، تو میں دوستوں سے اکثر یہ پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں تقریریں کس لیے ہوتی ہیں ویسے؟ کانوں کی لذت کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے؟ اگر تو تقریر سیکھنے سکھانے کے لیے تو 10 منٹ کی کافی ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور اگر آپ نے کانوں کی لذت لینی ہے، واہ واہ کیا بات کی، تو پھر تقریریں صدیوں سے ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ پھر بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب، وہ ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا جناب، آپ نے تو بڑے سادے سے نقیب رکھے تھے نا، ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا اسٹیج پہ تو میرے جیسا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے تیار ہو جو میں جملہ دینے لگا، میں تو جملہ دینے لگے بم چلانے لگا، کار جو بات کرنی ہے تم نے، کوئی مذاق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، سنجیدہ بات کریں آپ، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہیں، بھاگ دوڑ کس بات کی؟ اور نہیں پتا کون رافضی ہو گیا، کون خارجی ہو گیا، عقائد اور نظریات سے گھومے اور پھرے ہوئے لوگ، آپ نے قبضہ دے دیا سب کو۔ واپس لوٹے دین حق کی جانب، دین عمل کے لیے آیا ہے، کردار میں تبدیلی۔ حضرت باعث اسلامی کا زمانہ تھا، ایک یہودی اور مسلمان آپس میں دوست تھے، تو وہ یہودی اپنے مسلمان دوست کے پاس بیٹھا تھا، تو مسلمان کہنے لگا کلمہ پڑھ جا مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہنس پڑا، وہ یہودی ہنس پڑا، کہنے لگا اپنے مسلمان دوست سے کہ میں نے 2 دین دیکھے ہیں، ایک دین وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باجزید عمل کرتا ہے۔ کہنے لگا اگر دین وہ ہے نا جس پہ تو عمل کرتا ہے تو پھر تو کلمے کا ہی فرق ہے، ورنہ معاذ اللہ تو میرے ساتھ شراب خانے بھی چلا جاتا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ اور اگر دین وہ ہے جس پہ یہ بزرگ عمل کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے صالحین، تو پھر ان سے کہے مجھے دعوت دے، میں دین کے بارے میں سوچنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہم اپنے کردار میں نے حدیث پاک پڑھی نا کہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، صحابہ نے جب یہ حضور سے حکم سنا تھا تو انہوں نے سچ مچ اپنے غلاموں کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جس طرح کے کپڑے خود پہنتے تھے ان کا غلام بھی اسی طرح کے پہنتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ابو ذر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ تبدیلی ہے جو مدینے والے رسول نے قائم کی۔ یہ جب تک ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی وہی ذہن نہیں بناتے جو اپنے بچے کے بارے میں۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدرسہ اس طرح کا بنانا جس میں تمہارا بچہ بھی پڑھ سکے۔ آج کل لوگ بات سناتے ہیں نا جی، تقویٰ سنا رہے ہوتے ہیں بعض محتمے میں، اللہ ماشاءاللہ ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو مدرسے سے ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلے بیچارے بچے کیا کھاتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کے ہاں تو انواع و اقسام کے لنگر ہیں، روز جلسے ہیں، محافل ہیں، لیکن وہ جو دین کے نام پہ آیا اس کا جو حشر کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن۔ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پڑوسی کے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے دیگر اعزاء و اقرباء کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے ملازمین کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام کردار و عمل میں تبدیلی کی بات کرتا ہے، فکری انقلاب برپا کرتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، نظریاتی مسلمان بناتا ہے۔ نظریاتی نعروں کی حد تک اور گفتگو کی حد تک کوئی شخص چمکے تو وہ تو ساری دنیا چمک رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے غلام کو لے گئے بازار، کہنے لگے چل کپڑے خریدنے جانا ہے۔ غلام کو یہاں تو ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اس کو لوگ کھانے میں ساتھ نہیں بٹھاتے، تو ڈرائیور کی روٹی کو ٹھکا دیا، حالانکہ صاحب گاڑی میں سو رہے تھے، ڈرائیور ہی ہے جو خیریت سے لے آیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کھانا ادھر بھیج دو، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے غلام سے فرمانے لگے چل بازار چلے۔ بازار گئے، دونوں کپڑے خریدے، ایک جوڑا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ ایک ہی تھیلے میں 2 جوڑے تھے۔ پھر وہ چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا، حضرت علی کو اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا۔ فرماتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجھ سے کہنے لگے، اپنے غلام سے کہنے لگے لا بیٹا وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دے، میرے والا سوٹ دے دے،
کہتے ہیں میں نے مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک نے برپا کیا۔ سنیں، فرمایا یہ نہیں میرا۔ اس نے کہا حضور آپ کا یہ؟ فرمایا نہیں میرا تو وہ سستے والا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہیں، سستا میں پہنتا ہوں، میں غلام ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر کسی وجہ سے تقسیم کرنی ہے تو اپنے والی وجہ نہ رکھ، میرے والی کر لے۔ اگر کوئی سبب تقسیم کا بنانا ہے نا کہ اس سبب سے تقسیم کرنی ہے تو میں تمہیں سبب دیتا ہوں، وہ رکھ لے گا۔ جناب بتائیے، حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرنا، تو پہننا مہنگا تو کہ تو جوان ہے اور مجھے سستا دے دے چونکہ میں بوڑھا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے بانٹنا ہے تو چل اس طرح بانٹ لے۔ وہ غلام کہتا ہے مولا علی نے صرف سوٹ ہی مجھے مہنگا دیا تھا، پر میں جب پہنتا تھا شیر خدا کو یاد کر کے روتا تھا۔ وہ جو خیر میرے ساتھ کی تھی وہ غریب تو خالی عزت سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام کیا نہیں، ہم یہ لہجے اپنائے نہیں۔ نہ وزیروں نے عزت دی غریبوں کو، نہ پیروں نے عزت دی، الا ماشاءاللہ۔ ہم نے معیار ہی کچھ اور بنا دیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے کردار میں، عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لب و لہجے میں تبدیلی آیا، جس کا طرز مسلمانوں والا، طریقہ کار اہل ایمان والا، اور تیسری بات اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ اداکار بن جاتے ہیں۔ اداکاری جو ہوتی ہے وہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، روٹین کی لائف۔ آپ جو اوپر سے ہیں وہی اندر سے۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، لوگ مجھے دیکھ لیں، میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو خود ہی بتا دینا اللہ کا شکر ہے جی اتنی دیر سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو نہ بول یار، خدمت کو بولنے دے۔ میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، تو نہ بول، کام کو بولنے دے۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو بول رہا ہے اس کا مطلب ہے تجھے ضرورت پڑی ہے بولنے کی۔ اخلاص، للہیت۔ شوہر خرچہ پورا نہ دے تو بیوی گزارا کر لیتی، سادے کپڑوں میں رہ لیتی، تلخی بھی سہ لیتی۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی نظر ہے، تو پھر گزارا۔ اس کا مطلب ہے اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ ہمارے یہاں یہ نظام بن گیا کہ اخلاص ڈھونڈنا پڑتا ہے، مخلص ہو کر کام کرے، مخلص ہو کر۔ یہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اتنے سارے سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے وزیروں کے لیے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے۔ ہماری ترجیحات سیٹ ہے، ہماری ترجیح اپنا حلقہ ہے، ہماری ترجیح یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسے اچھا جانیں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ جب اخلاص ہوتا ہے نا للہیت، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے بندوں کا پیار خود بخود آ جاتا ہے۔ غریب ڈھیر سارے اپنا مسئلہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پر رسوائی ہو جائے گی۔ سگا بھائی مالدار ہے پر بھائی اس سے نہیں 4 پیسے ادھارے مانگتا، وہ 200 کلومیٹر دور دوست کو فون کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا بھائی پہلے تو بھابھی کو بتائے گا، پھر سارے علاقے کو بتائے گا، دینے ہیں پتہ نہیں دینے۔ وہ جو ہمارا دکھاوا ہے، جو آپ یقین کریں مسجد میں پیسے دے کے لوگ ٹائلوں پہ لکھوا لیتے تھے برائے سالے ثواب۔ فرشتے بھول گئے تھے کیا؟ کسی اور کے کھاتے میں لکھا جانے لگا تھا۔ کب تک دکھا دکھا کے، اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیچارے بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ میں بڑا چاہ رہی، خود ہی بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو گورکھ دھندا ہے، کہاں ہونا تھا؟ مخلص ڈیوٹی، ذمہ داری والا، احساس والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے۔ اپنی زندگی میں کبھی ریاکار نہ بنے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، کبھی نہ بھولنا۔ مخلص فی الدین ہو جاؤ، ماں باپ سے لے کر بچوں تک، دوستوں سے لے کر پڑوسیوں تک مخلص ہو جائے، کبھی بھی دکھاوا نہ کرے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف،
جہاں 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، جہاں بچے بیمار ہوتے تھے تو دوائی بھی پہنچتی تھی، جہاں ہر چیز، ہر آسانی، ہر سہولت پہنچتی تھی، 100 گھر، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ دروازے پہ کوئی چھوڑ جاتا، اگر اسے کہتے نا اپنا نام بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا، چہرے پہ پردہ، نقاب، 100 گھر، پورا تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھروں میں کھانا پہنچتا تھا۔ فرماتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا سب کے ہاں آنا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے تھے کہ دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ وہ 18 محرم سے تو ہمارے گھر بھی نہیں آیا، فلاں گھر بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ 18 محرم سے نہیں آ رہا، وہ پتہ چلو، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں، اوہو 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ دیتے تھے، کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا کون دے رہا ہے۔ اکھاں جدوں میڈیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ ویکھیا جے، جان ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، جن لوگوں نے خدمات کی نا، جنہوں نے کچھ کارہائے نمایاں کیے، ان لوگوں نے اخلاص سے کی، اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے کسی جگہ نام و نمود کو آنے نہیں دیا، اپنی زندگی میں مخلص ہو، ایک اینٹ لگائیں کسی مسجد میں، پر ہمیں پتہ ہو یا اللہ رسول کو پتہ ہو، کسی ایک غریب کا خرچ اٹھا لیں، پر ہمیں پتہ ہو یا رب رسول کو پتہ ہو، ایک نیکی کریں۔ دیکھو جس کے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو، وہ کبھی گلی میں نہیں لے کے آیا، وہ کہتا ہے یہ قیمتی ہے، اسے گلی میں نہیں لے کے جانا۔ جس کے گھر میں 50 لاکھ کیش ہو، وہ کبھی گلی میں نہیں، کیونکہ قیمتی چیزیں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی۔ اگر اپنی نیکیوں کو قیمتی سمجھتے ہو تو انہیں دکھانا چھوڑ دو، چھپانا شروع کر دو، تاکہ وہ قیمتی ہو جائیں، قیمتی، اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی لائیں، وہ للہیت لائیں۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، اللہ کریم نے جو آیات میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت مسلح ہے، مسلمان کی طاقت دعا ہے۔ ہم مجلسوں کے قائل ہیں، محافل کے قائل ہیں، جلوتوں کے قائل ہیں، ہمارے موبائل آباد ہیں، ہمارے ہاں گھر آباد ہے، دفاتر آباد ہے، ہمارے مسلح نہیں آباد۔ کچھ وقت جب نکال کے اللہ اللہ کرو گے نا، اس طرح جسم بھوکا ہو تو روٹی نہیں مانگتا، اس طرح ہماری روح اللہ کی یاد مانگتی، ہمارے دل طلب کرتے ہیں کہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے، ہمارے باطن سے آوازیں اٹھتی ہیں، کیونکہ روح یہاں کی باسی نہیں۔ مسلح پہ جو لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں نا، وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں، کٹ کے نہیں، صرف پکا نہیں بیٹھ جانا، لیکن کچھ ٹائم رات کو رسول کریم کا طریقہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اگر کہے تو میں نفل نہ پڑھوں، میں کہتی میرے ماں باپ قربان ہوں، پھر میرے قریب مصلی بچھاتے ہیں، ایک ایک آیت میں ساری رات بیت جاتی، یہاں تک کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتے ہیں۔ ہم نہ بندوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے، ادھر والے راضی کیے تو ادھر والے بگڑ گئے، ادھر والوں کو خوش کیا تو دوسرے ناراض ہو گئے۔ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں، کیوں نہ لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میرا ان سے پیار کا تعلق ہے، تو مریض کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر کوئی ٹینشن ہے، آپ وہ ساری ٹینشنیں نا اپنے دل سے نکال دیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ نا پیشنٹ جو تھے، مریض، وہ ہلکا ہلکا نا ہر سارا شمار، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں نکال سکتا، تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، پر اجازت دے تو ایک بات کر لوں۔ انہوں نے کہا جی کیجیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں،
بڑے نجی ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، کہے ہی نہیں جاتے. کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا، حل ہے مصلی اور دعا. جو کسی سے نہیں کہہ سکتے کہہ دو اللہ رسول سے، اور کھل کے کہہ دو، اور ساری کہہ دو، اور رو کے کہہ دو. تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اور رب سے بندہ جتنا مانگتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا جاتا ہے. پر وہ ایک اکبر الہبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، ساری جماعتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہو، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ واپس نہ لوٹیں اللہ رسول کی جانب. بجائے بڑے لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کو اللہ کے گھر کی طرف نہ بھاگیں، اس طرف نہ دوڑیں. اپنی زندگی میں عبادت کا مزاج پیدا کریں، طبیعت اس طرح کی بنائیں، ذوق اس طرح کا بنائیں کہ کچھ دل قرآن پاک سے لگے، کچھ درود پاک سے لگے. آج ڈھیروں لوگ مرید ہوتے ہیں، وہ بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن جو شیخ نے سبق دیا اس پر توجہ نہیں کرتے، وظائف ہی نہیں پڑھتے. میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے زیادہ مرید کر کے کوئی الیکشن تھوڑی لڑنا. مقصود تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، یہی پیری مریدی ہے. جو سکھاتے ہیں اسے سیکھو، جو درد لیے پھرتے ہیں اس پر غور کرو، یہی بیعت ہے. باقی کوئی ایسا شوق اللہ نے نہیں دیا طبیعت کے اندر کہ پتہ چلے یہاں بھی لاکھوں ہیں تو وہاں بھی ہزاروں ہیں. تو میں نے جو 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں پھر دہراتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے. ایک تو مزاج علم کا بنائیں، تھوڑا بہت سیکھتے رہیں. کوشش کریں ایک آیت روز سیکھی جائے، ایک حدیث پاک روز ہماری سمجھ میں آئے. دوسری گزارش یہ جو سیکھے نا اس پر عمل کریں. بغیر عمل کے نا مطلب وہ بہترین پڑھنے لکھنے کے بعد بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں آج کل پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ جب تک پریکٹیکل نہیں نہ ہوتا اتنی دیر تک تھیوری کی سمجھ ہے، پہلے عمل کریں. تیسری بات یہ اس میں اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو. آپ جتنا اخلاص پیدا کرتے جائیں گے دل اور روح سکون میں آتی جائے، اطمینان. اور چوتھی بات یہ کچھ وقت مصلی کو دیں، عبادت کو دیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو دیں. آخری گزارش یہ ہے حالات بڑے سخت ہیں اس وقت، مہنگائی بہت زیادہ عروج پکڑ گئی ہے. ایک ہوتا ہے درمیانہ اور غریب طبقہ، مہنگائی سے ہمیشہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. مجھے تو اپنی گلی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی کتنی آمدن ہے، تو آپ کو بھی تو پتہ ہی ہوگا. بجائے اس کے کہ کوئی آ کے رو کے کہے، اس سے پہلے ہی نا تھوڑی خبر لیں ایک دوسرے کی. آپ تھوڑی نا خرافہ پر بالخصوص توجہ دیں. بچہ جو مہنگے کالج میں پڑھتا ہے اسکول میں وہ بھی لائق ہے، لیکن جو ورکشاپ پہ بیٹھا ہے نا رینچ لے کے وہ بھی لائق ہے. بس اس کے ابا کے پاس فیس کے پیسے، ہم نا ادھر ادھر بڑا پیسہ ضائع کرتے ہیں. تھوڑے سے اپنے اخراجات کو کم کریں، اور جو ہمارے دائیں بائیں گورا بھا ہیں ان کی اشک شوئی کریں. غریبوں کی اگلی نسل کو بھی غریب ہی نہیں رکھنا. اتنی تو توجہ کر دیں کہ چلو جو آنے والی نسل ہے وہ تھوڑی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونی شروع. کیوں اتنی امیدیں لگاتے ہیں آپ بڑے لوگوں سے؟ ایک شخص کا اگر بوجھ اٹھانا شروع کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، بڑی آسانی. آج یہاں کسی مسجد مدرسے کے چندے کا اعلان نہیں ہونے لگا. آپ سے صرف ایک اعلان ہے کہ اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے سسرالی رشتوں میں آپ غور کریں. جہاں جس کو حاجت ہے اس کے کام آنا شروع ہو جائیں. ایک جملے میں میرے رسول نے کائنات کی ساری حقیقت سمو کے رکھ دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کے بندوں پہ رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے.